علی علو شان القدیم. تھوڑی گھٹ کرو، تھوڑی جی گھٹ کرو، کم. والصلاۃ والسلام علی صاحب الخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ الذین هم مقدمات الدین وحجج الہدایۃ والیقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. باواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کیجیے، کوئی ساتھی خاموش نہ رہے. صلی علی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصال. خسف القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ عجز البشر بکمالہ صلوا علیہ وآلہ صلی علی نبینا. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. صلی علی نبینا
مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں صلی علی نبینا اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اتم برہانہ اعظم شانہ جل ذکرہ عز اسمہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور عالم سرور کائنات وجہ وجود کائنات باعث تخلیق کائنات سبب تدوین کائنات زینت تزئین کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات مرکز کائنات جان کائنات آن کائنات شان کائنات مان کائنات بان کائنات رحمت کائنات رنگت کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات بہار کائنات بہار کائنات حبیب کائنات طبیب کائنات لبیب کائنات حسن کائنات حسین کائنات محسن کائنات مشعل بزم وفا واجب حل عطا گوہر انما سید الاسفیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کی سعادت اعزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد انتہائی معزز محتشم بزرگوں دوستوں اور ملت اسلامیہ کے عظیم نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ذکر علی کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ علی کا ذکر سننے کے لیے سینہ چوڑا کرنا پڑتا ہے اور دل کھول کر داد دینی پڑتی ہے کہ علی وہ ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ دشمنان نے اسلام کو جتنا علی چبھتا ہے کوئی اور چبھتا ہی نہیں ہے۔ علی کا ذکر کرنے کے لیے باجماعت ہو کر محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں ایک بار۔ آپ کو پتہ ہے کون علی ہے؟ کون علی؟ ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں نا۔ ابو بکر کا ذکر آئے تب سبحان اللہ، عمر کا ذکر آئے تب سبحان اللہ، عثمان کا ذکر آئے تب سبحان اللہ۔ سارے صحابہ ہمارے ہیں، سارے اہل بیت ہمارے ہیں، سارے ولی ہمارے ہیں، لیکن علی علی ہیں، علی کا جوڑ کوئی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہم مقابلے نہیں کروانے والے، نمبر مصطفیٰ نے دے دیے ہیں۔ پہلا نمبر میرے ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر میرے عمر کا ہے، تیسرا نمبر میرے عثمان کا ہے، اور چوتھا نمبر شیر خدا حیدر کرار کا ہے۔ شروع کریں علی کی شان جی، صرف مشتاق نے سنی ہے سبحان اللہ، سارے کہنا محبت سے۔ روزہ رکھ کر سبحان اللہ کہنے کا مزہ ہی اپنا ہے۔ پھر عام ایک مرتبہ سبحان اللہ کو جنت میں درخت لگتا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے، 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں نے زہرا کے بابا کا فرمان سنا ہے، پڑھا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے توجہ فرماتے جو رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، رب کائنات اسے 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب دیتا ہے۔ آپ بتائیں کریں علی کا ذکر جی؟ ابھی
ولادت کے دن پر علی کا ذکر کیا تھا، لیکن میرا اپنا ایک شوق تھا، میرا اپنا ایک ذوق تھا کہ میں ابو بکر کا ذکر تو کرتا ہوں تو علی کا ذکر بھی میرا حق ہے کرنا، کیونکہ امام نے کہا تھا صرف علی علی نہیں، صرف ابو بکر نہیں، بلکہ اہل سنت کا یہ اعزاز ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ایک ہاتھ میں دامن ابو بکر اور ایک ہاتھ میں دامن حیدر کرار ہے۔ یہی تو سنیت کی نشانی ہے، یہی تو سنیت کا اعزاز ہے کہ ہم ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک سب سے محبت کیا کرتے ہیں، اور ہم کہا کرتے ہیں کہ مدینے کی طرف جو جاتی ہیں ان قطاروں سے پیار کرتے ہیں، دل میں عشق نبی کی شمع ہے، ان کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں، شرک کرتے نہیں جہاں والوں، ہم مزاروں سے پیار کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے صرف ایک ہی ہے؟ ارے ہم تو چاروں سے پیار کرتے ہیں۔ شاہ جی یہ ہے اہل سنت کا مزاج، بلکہ اس کو بدل دیتا ہوں، کون کہتا ہے صرف ایک ہی ہے؟ ہم تو ساروں سے پیار کرتے ہیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں صحابہ تو رہے صحابہ، اہل بیت تو رہے اہل بیت، یہ جملہ میرا بڑا مشہور ہوا ہے، صحابہ تو رہے صحابہ، اہل بیت تو رہے اہل بیت۔ ارے ہم تو اس کدو کو بھی شریف کہتے ہیں جسے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیں اب علی کا ذکر کریں جی۔ ابھی ذکر علی شروع نہیں ہوا، ذکر علی کے لیے ایک معیار چاہیے، آخری بندے تک سبحان اللہ کہے۔ آدھی تقریر تمہاری سبحان اللہ میں گزر جائے گی انشاءاللہ۔ جب رات کو سوئیں گے فرشتہ بتائے گا لو بھی اصغر صاحب آپ کے نام کا جنت میں 1 ایکڑ لگ گیا باغوں کا، حافظ شہزاد صاحب آج آپ کا 1 مربع لگ گیا ہے، آج جناب ان کا اتنے درخت لگے ہیں۔ علی کا ذکر کرتے کرتے اتنا سبحان اللہ کہو کہ خواب میں جنت کے نظارے ہوتے رہے، کیونکہ میں نے مصطفیٰ کا فرمان سنا پڑھا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی کا ذکر، علی کا ذکر، علی کا ذکر گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میں نے کہا ذکر علی عبادہ، یہ کسی مولوی کا فرمان نہیں ہے، یہ زہرا کے بابے کا حکم ہے، اور راوی ہیں ابو بکر صدیق، راویہ ہیں حضرت عائشہ پاک۔ فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ذکر علی شروع کریں جی۔ لو بھی سنو بھی پہلا جملہ اور تاریخی سبحان اللہ کہنا، پتہ چلے کہ علی کا ذکر سننے کے لیے یہاں سردار کونین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سنو کون علی، کون علی، توجہ سے، کون علی؟ حسن پاک سے لے کر، حسن پاک سے لے کر امام مہدی پاک تک امامت کے باپ کو علی کہتے ہیں۔ کتنے موضوع میں نے بیان کر دیے ہیں، اس میں میں نے جملہ ایک دیا ہے لیکن 12 اماموں کو سلام پیش کر دیا ہے۔ لوگ ٹھیکیداری کرتے ہیں کہ 12 امام ہمارے، میں نے کہا خبردار، 12 بھی ہمارے ہیں، 5 بھی ہمارے ہیں، 4 بھی ہمارے ہیں، 10 بھی ہمارے ہیں۔ ہم کسی کو کیوں دیں علی، ہم کسی کو کیوں دیں حسن، ہم کسی کو کیوں دیں حسین، ہم کسی کو کیوں دیں امام زین العابدین، ہم کسی کو کیوں دیں امام جعفر صادق، ہم کسی کو کیوں دیں امام محمد باقر، ہم کسی کو کیوں دیں امام موسیٰ کاظم، ہم کسی کو کیوں دیں امام علی رضا، ہم کسی کو کیوں دیں امام محمد تقی، ہم کسی کو کیوں دیں امام علی نقی، ہم کسی کو کیوں دیں امام حسن عسکری، ارے ہم کسی کو کیوں دیں امام مہدی، امام حسن پاک سے لے کر امام مہدی پاک تک امامت کے باپ کو علی کہا جاتا ہے۔ اگلا جملہ سنو، ایمان تازہ ہوگا۔ یہ تو آپ نے سبحان اللہ کہہ کر علی پاک کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا نا۔ اگلا جملہ سنو، حسن پاک سے لے کر مہدی پاک تک امامت کے باپ کو علی کہتے ہیں، اور جنت کی، توجہ، جنت کی مالکن کے شوہر کو علی کہتے ہیں۔ یہ
کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، نہیں کہ صرف آپ کو جوش دلانے کے لیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فرمایا جتنی عورتیں ہیں جو بھی جنت میں جائے گی، سرداری میری نور نظر فاطمۃ الزہرا کی ہوا کرے گی۔ اور اگلا جملہ سنو، یہ ابھی تعارف ہے، ابھی شان نہیں آئی، ابھی یہ تعارف ہے۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار کے باپ کو مولا علی کہتے ہیں۔ ارے علی کا ذکر کہاں روکو گے؟ ہمیں کہتے ہیں جی آپ ہر محفل میں علی علی کرتے ہیں، علی علی کہتے ہیں۔ میں نے کہا سن، علی سے بغض رکھنے والے ایک مرتبہ توجہ کر لینا، علی سے بغض رکھنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ علی سے بغض رکھنا منافق کی نشانی ہے۔ پر علی کا ذکر کیوں نہ کریں؟ علی کا ذکر کیوں نہ کریں کہ قرآن میں علی، کیا بات ہے، تھک گئے آپ؟ مجھے انتظامیہ نے اتنے اختیار دیا کہ جماعت کھڑی کر سکتا ہوں، آپ پمپا سے زبان لگے نا ایک مرتبہ۔ قرآن میں علی، ایسے نہیں محبت کے ساتھ کہو یار، قرآن میں علی، مصطفیٰ کے فرمان میں علی، بدر میں علی، احد میں علی، خندق میں علی، 12 اماموں میں علی، عشرہ مبشرہ میں علی، پنجتن پاک میں علی، پنجتن پاک میں علی، 4 یاروں میں علی، پنجتن پاک میں علی، اہل بیت میں علی، صحابہ میں علی، اور قرآن کے سپاروں میں علی ہے۔ کم از کم یہ روڈ تک تو آواز پہنچاؤ نا، کم از کم اس روڈ تک تو آواز پہنچاؤ نا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور مزہ آ جائے گام شاہ تک بھی پہنچے آواز، نعرہ حیدری، پتہ چلے کہ حقیقی علی والے کون ہیں، نعرہ حیدری۔ یہ تو میری بات نہیں ہے، ایک میں نے کوئی من گڑت بات نہیں کی ہے کہ قرآن کے پاروں میں علی ہے۔ میں نے کہا یار اگر ایک ڈائری کے اندر نا، میں یہ ڈائری ہے، اس کے اندر اگر میں جناب میاں آصف صاحب کا نام لکھ دیتا ہوں، میاں آصف صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ یار قاری صاحب نے، مفتی صاحب نے میرا نام لکھا ہوا ہے، خوش ہوں گے یار کہ امام صاحب نے میرا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ میں سے کسی کا لکھ دیتا ہوں، آپ خوش ہوں گے یار امام صاحب نے میرا نام اپنی ڈائری کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا واہ علی تیری کیا شان ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں علی وہ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن کی 300 آیتوں میں فرمایا ہوا ہے۔ بہت آہستہ سبحان اللہ آپ کی یار، یہ کوئی عام بات نہیں، قرآن کے 300 آیات میں میرے علی کا ذکر ہے تو پھر ماننا پڑے گا ذکر علی عبادہ، فرمایا علی کا ذکر کیا کرو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جتنی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، ہر اس آیت میں علی کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ علی مومن نہیں ہے نا جی، محبت سے کہنا، ابھی علی مومن نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، چوتھی صف میں مولا علی کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے ابو بکر ہے، پھر عثمان، عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو علی کا ذکر کرنا یہ بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ اور پھر مزے کی بات کیا ہے، وضو کر کے، غسل کر کے، نئے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کر، مسجد میں بیٹھ کر علی علی کرنے کا مزہ ہی اپنا ہے۔ 4 سپیکر علی علی کرنے کا کیا فائدہ ہے جی، گھوٹے لگا کر علی علی کرنے کا کیا فائدہ نا۔ وضو کرو، خوشبو لگاؤ، پاکیزہ ماحول میں آ کر، پاکیزہ گھر، جتنی بھی جگہیں ہیں، ڈیفنس، ماڈل ٹاؤن، آپ کے جناب جتنے بھی بحریہ ٹاؤن جتنے بھی ہیں، سب سے افضل، اعلیٰ، حسین، مقدس جگہ مسجد ہوتی ہے۔ اب مسجد میں بیٹھ کر علی علی کیا کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ لاؤ جی اگلا فرمان مصطفیٰ کا سنو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو علی سے جلتے ہیں، شاہ جی جتنے سادات بیٹھے ان سے دعا لیتے ہوئے، علی کا ذکر کرنے کے حوالے سے مصطفیٰ نے فرمایا علی اگر
میں تیری شان جیسے تیری شان ہے ایسے بیان کر دوں تو لوگ تجھے زمین پر نہ چلنے دیں، ہاتھوں میں اٹھائیں، پلکوں پہ بٹھائیں، کندھوں پہ بٹھائیں، سر پر بٹھائیں۔ علی مجھے خدشہ ہے کہ جتنی تیری شان ہے اتنی میں بیان نہیں کرتا، ورنہ کچھ تجھ سے محبت کرنے والے تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں، پلکوں پر بٹھا لیں، اور کچھ تجھ سے بغض رکھنے والے تیرے ساتھ وہ حال کریں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حال کیا گیا تھا۔ اب سرکار کی شان دیکھیں، بات بیان بھی کر دی ہے اور نہیں بھی کی ہے۔ یہ کہہ کر مقصود تو مولا علی کی شان بیان کرنی تھی نا، اور فرمایا علی تیرا مقام پتہ کیا ہے؟ اگر تو اپنے ہاتھوں سے کسی کے ناک کی ہڈی توڑ دے، ہو وہ مومن، جس کی ناک کی ہڈی توڑے ہو وہ مومن، پھر بھی تجھے گالی نہیں دے گا۔ اگر تو اپنے ہاتھ سے کسی مومن کے ناک کی ہڈی توڑ دے پھر بھی تجھے گالی نہیں دے گا، اور اگر کوئی منافق ہو تو اسے ہیروں سے، لالوں سے، سونے سے، جواہرات سے لاد دے پھر بھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ میں اس لیے تو کیا کرتا ہوں کہ علی نال جیندہ رجو چنگا کہنی او بندے دا اصلوں لہو چنگا کہنی، ذکر علی وچ منہ چا وٹاوے او بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کہنے۔ علی کا ذکر کرنے کے لیے، میری بات نہیں، علی کا ذکر کرنے کے لیے حلالی ہونا لازمی ہے۔ یہ جملہ بڑا سخت بول دیا ہے۔ علی سے پیار کرنے کے لیے صحابی ہیں، سرکار کے اہل بیت ہیں، اور یاد رکھو کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، قربان جاؤں علی تیرے مقدر پر، جسے مصطفیٰ نے فرمایا علی تو کیا راضی نہیں ہے کہ دنیا میں بھی محمد تیرا بھائی ہو اور آخرت میں بھی محمد تیرا بھائی ہو۔ علی پاک بڑی شان، بڑا مقام، بڑی عظمت۔ مولا علی پاک بیٹھے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، آنکھوں سے پانی جاری ہے، خیبر کا موقع ہے، اور 39 دن بیت گئے۔ توجہ بھائی، 39 دن بیت گئے، خیبر فتح نہیں ہو رہا، صحابہ پریشان ہیں۔ سرکار نے خطبہ دیا، میں کل ہم اس شخص کو جھنڈا دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ اگلا جملہ سنو، صرف اللہ اور اس کے رسول سے وہ پیار نہیں کرتا، یہ جملہ تاریخی ہے، اور میں اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ عمر پاک جن کا اپنا مقام یہ، فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، کتنا بڑا مقام ہے۔ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم نبی ہوتے۔ وہ عمر کہتے ہیں کہ کبھی بھی اتنی خواہش میرے دل میں نہیں پیدا ہوئی تھی، کبھی بھی، نہ گھر بنانے کی، نہ جائیداد بنانے کی، نہ کسی عبادت کے اور کسی بھی حوالے سے اتنی خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس رات، جس رات سرکار نے فرمایا کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں بڑی بے چینی سے رات گزری، صبح لڑنا بھی ہے، ادھر انتظار ہے، پتہ نہیں یہ اعزاز کسے ملتا ہے۔ صبح ہوئی، مجمع لگا، اب سرکار بیٹھے ممبر پر، صحابہ اٹھ کر دیکھ رہے ہیں، اپنے پاؤں کے بل اپنے آپ کو اونچا کرتے ہیں۔ عمر کہتے ہیں بڑی خواہش کہ سرکار مجھے دے دیں جھنڈا۔ اتنے میں سرکار نے فرمایا آئین علی، آئین علی، علی کدھر ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہیں، پانی جاری ہے، آنکھوں سے جو ہے چشمے آشوب ہے، پانی نکل رہا ہے، بڑی تکلیف ہے، دیکھ نہیں سکتے۔ فرمایا چھوڑو علی کو لے کر آؤ تم۔ آنکھوں سے پانی جاری، چشمے آشوب ہے، بیمار ہے، دیکھ نہیں سکتے۔ مولا علی سے فرمایا علی یہ لو جھنڈا اور جا کر قتل کر دو ان سب کو۔ یا رسول اللہ آنکھیں کیسے؟ آپ کو حکم ہے؟ فرمایا ہاں مرو۔ آنکھیں بیمار ہیں، آنکھیں خراب ہیں، پانی جاری ہے۔ فرمایا لیٹو۔ سرکار نے لعاب دہن لیا، علی کی آنکھ میں ڈالا۔ میں نے کہا کیا شان ہے مصطفیٰ۔ لوگ ہم جائیں نا ہسپتالوں کے اندر، ملک صاحب ہمیں لکھا ہوتا ہے، آپ ہسپتال میں رہے ہیں، لکھا ہوتا ہے تھوکیے مت، بیماری ہے۔ میں نے کہا واہ مصطفیٰ کیا شان ہے، ہم کیوں نہ کہیں کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل ہی جائیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تھوک ڈالا، تھوک، لعاب دہن،
علی کی آنکھیں ٹھیک ہوئی۔ علی کہتے ہیں لعاب دہن ڈالنے سے پہلے بڑا درد تھا، امید نہ تھی کہ اتنے ٹھیک ہو جائیں گی، جو ہی سرکار نے لعاب دہن ڈالا آنکھیں ٹھیک ہوئی، اللہ نے فتح علی کے ہاتھ پر دے دی۔ پھر ایک وقت آیا مولا علی مسجد کے منبر پر بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں سلونی، اے لوگوں پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اتنے میں نا مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، علی بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، اتنا بڑا دعویٰ، جو پوچھنا ہے پوچھو، ہاں جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اب سارے حیران بیٹھے، پتہ نہیں علی سے کون سا سوال ہوتا ہے، کون سا استفسار ہوتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا علی بڑی بات کی ہے تو پھر بتا اس وقت جبریل کہاں ہے؟ شاہ جی آپ کے گھر کی بات ہے، آپ تو سبحان اللہ کہا کریں یار، ہم تو آپ کے خادم ہیں، ہم تو آپ کے نوکر ہیں، ہماری تو سوچ یہ ہے کہ ہر در پہ سوالی کو عزت نہیں ملتی، مل بھی جائے تو حسب ضرورت نہیں ملتی، تعظیم علی شرط ہے، ہر علم سے پہلے اے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی، سجدے وہ کرے لاکھ یا مر جائے حرم میں، سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی۔ پوچھو کیا پوچھتے ہو علی، پوچھو کیا پوچھتے ہو علی، بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ سارے حیران کی جبریل، ہم نے تو نہیں دیکھا جبریل کہاں ہے۔ علی پاک کا انداز دیکھو ذرا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ہم علی پاک نے یوں دیکھا آسمانوں کی طرف، دیکھنے کے بعد پھر آپ نے دائیں دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر بائیں، دائیں ادھر ہے، دائیں دیکھا پھر بائیں، ادھر ادھر دیکھنے کے بعد پیچھے دیکھا، زمین کے اندر دیکھا، پوری زمین کے اندر دیکھنے کے بعد، حالانکہ ایسے بھی کہہ سکتے نا، پورے آسمان پہ دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، زمین کو دیکھا، یہ سب دیکھنے کے بعد توجہ سے تاریخ سبحان اللہ کہنا، گامے شاہ تک آواز جائے، داتا صاحب ڈانٹ دیں، وہاں بھی سردار کونین والوں میرے علی کا ذکر کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ہم نے ہر طرف دیکھا ہے، جبریل کہیں نظر نہیں آیا، لگتا ہے سوال کرنے والے تو ہی جبریل ہے۔ کسی نے پوچھ لیا علی اتنا علم؟ اب دیکھیں ہمارا تو نظر یہ ہے کہ علی پاک کی عظمت ہے، لیکن صدقہ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ عمر پاک، عثمان پاک، علی پاک، سارے صحابہ جن کو جو مقام ملا ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے۔ کہا کہ علی اتنا علم کہ آسمانوں میں جھٹکے میں دیکھ لیا، دائیں بائیں مشرق شمال جنوب سارا دیکھ لیا، زمین کو بھی دیکھ لیا اور آنن فانن دیکھ لیا، اور یہ بھی بتا دیا جبریل سامنے کھڑے ہیں۔ اس نے پوچھا نا کہ اتنا علم کیسے آیا؟ کہ جب سرکار نے خیبر کے موقع پر اپنا لعاب دہن آنکھ میں ڈالا تھا، جب میری آنکھ بیمار تھی، جب میری آنکھ خراب تھی، آنکھ میں ڈالا تھا، اس لعاب دہن کی برکت ہے کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی دکھا دیا، تاریخ سبحان اللہ، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی دکھا دیا ہے، اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ تو پھر علی علی کرنے سے ہمیں کیوں روکے؟ ہر طرف تو علی علی ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آخری بات ہے، گفتگو ختم ہو رہی ہے، اب ہم نے کرنا ہے علی علی، سنیوں والا علی علی۔ مصطفیٰ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بڑے لوگ آتے ہیں، امامیں بڑے پہنے ہوتے ہیں، جبے پہنے ہوتے ہیں، امامیں رکھے ہوتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، بہت کچھ علامات ہوتی ہیں، لیکن آقا بڑی ملتی جلتی ہیں، امامیں وہ بھی پہنتے ہیں، ہم بھی پہنتے ہیں، داڑیاں انہوں نے بھی رکھی ہیں، ہم نے بھی رکھی ہیں، جبے وہ بھی پہنتے ہیں، جبے ہم بھی پہنتے ہیں، آقا پہچانے کیسے کہ مومن ہے یا منافق ہے؟ سنو، مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھنا کہ تہجد کے وقت کون مسجد میں آتا ہے، دیکھنا کہ اللہ اللہ کون زیادہ کرتا ہے، دیکھنا کہ نفل کون پڑھتا ہے، صدقے زیادہ کون کرتا ہے، صدقات کون کرتا ہے، خیرات کون کرتا ہے، عبادات کون کرتا ہے، حج کس کے زیادہ ہیں، عمرے کس کے زیادہ ہیں، نہ آقا پھر کیسے پہچانے؟ توجہ، تاریخی سبحان اللہ، مصطفیٰ نے فرمایا پہچاننا ہے کہ سامنے والا مومن ہے یا منافق ہے، میرے علی کا ذکر کیا کرو، چہرہ مرجھا جائے سمجھنا منافق ہے، چہرہ کھل اٹھے سمجھنا محمد کا غلام کھڑا ہوا ہے۔ آؤ پھر ایک مرتبہ نہیں
دو مرتبہ علی کہنا، اور آخری مٹھو بھائی تھا، پتہ چلے کہ علی کا ذکر کرنے کے لیے سردار کونین میں ہم بیٹھے ہیں اور چار سے پی کر علی کا ذکر نہیں کر رہے، گوٹے لگا کر علی کا ذکر نہیں کر رہے، وضو کر کے، غسل کر کے، کپڑے صاف ستھرے پہن کے، خوشبو لگا کے مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہے نعرہ حیدری من کنتو مولا. نا جتنا میں نے زور لگا دیا آپ کا زور بہت کم ہے. پوری قوت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ علی سے محبت کرنی ہے، علی سے پیار کرنا ہے. من کنتو مولا، من کنتو مولا. میرے نبی نے بولا، میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا، میں جس کا مولا ہے اس کے مولا. ہاتھ بلند کر کے علی کا ذکر کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے. من کنتو مولا، میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کے مولا. چاراں دے اندر، پنجاں دے اندر، دساں دے اندر، بارہ دے اندر، قرآن دے اندر، قرآن دے اندر، اسلام دے اندر، فرمان دے اندر، نمست کلندر میرے نس نس دے اندر، میرے دل دے اندر، نس نس دے اندر. میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ لکھنا، میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ لکھنا میں نوکر تیرا تو مالک میرا. نعرہ حیدری، نعرے کی نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. اسے کہتے ہیں اصلی علی والے. نعرہ حیدری. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.